بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات جب طواف کعبہ کے لیے گئیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوق در جوق اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے منوعن ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر کہا: مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانہ میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے، یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کو منور کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کرتی رہیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس محفل میں پہنچیں، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا: اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں،
بعض عورتیں مذاق اڑانے لگیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی رہیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں رب تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب دیا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے، اور وہ قریش کی خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کی آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہوں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کا تجارتی کاروان عن قریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہے اور کافی دولت مند ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی اور اس سرمایے سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں
آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی علامات کو پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیش گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اس طرف تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رداد سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھیں، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگا وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے۔ خیر حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنا سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل عبرانی پڑھ کر اپنے اقرباء کو اس کی روشنی میں وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے، عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے یہ نصائح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی، نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق جبکہ مبرد و دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب جناب ابو طالب کی نگرانی میں حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔